بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے لیے علماء بیچارے محنت کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالصمد حالجوی رحمہ اللہ پوری زندگی اسی کام میں لگے رہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ سندھ کے اندر سب سے بڑی یعنی اعلیٰ ترین جو خانقاہیں ہیں، درگاہ ہیں، ان میں سے ایک حالجی شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان اور رتبہ بخشا ہے اسی حالجی شریف کو۔ سکھر پنو عقل سے تھوڑا سا آگے ہیں۔ حضرت شیخ حماد اللہ حالجوی اس کے پہلے پیر مرشد تھے، پھر ان کے بیٹے تھے مولانا محمود اسعد صاحب، پھر ان کے بیٹے تھے حضرت مولانا سائیں شیخ عبدالصمد حالجوی رحمہ اللہ، جس کا پرسوں ترسوں انتقال ہوا۔ میرے مرشد بھی یہی تھے، میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ عظیم شان وہ خانقاہ یا برکت والی ہے کہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام، انڈیا کے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، وہ فرماتے تھے کہ اگر اب یہ شیخ حماد اللہ حالجوی یہاں انڈیا کے اندر آ جائے پاکستان کو چھوڑ کر کے، تو میں انڈیا کے سب علماء کو حضرت کے قدموں میں بٹھاؤں گا، حضرت کے قدموں میں بٹھاؤں گا۔ اور حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ، جس نے یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ وہاں سے سفر کر کے یہاں حالجی شریف میں حضرت سے ملاقات کے لیے آتے تھے، حالجی شریف آتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ، کتنے بڑے پائے کے علماء ہیں، عالم ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت بخشی تھی۔ پوری دنیا کے اندر ہر زبان کے اندر اس کی کتاب کا، فضائل اعمال کا، فضائل صدقات کا ترجمہ ہے، ہر مسجد میں پڑھا جا رہا ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی عظمت بخشی تھی۔ وہ ایک مرتبہ حضرت حالجی شریف میں تشریف لائے تو وہاں جیسے ملاقات ہوئی تو حضرت کے سامنے جمعیت کے رکن اساسی والا فارم پڑا ہوا تھا، جمعیت علماء اسلام کا۔ تو حضرت شیخ زکریا نے عرض کیا کہ حضرت میرا بھی فارم یہاں بھر دیں، جمعیت کا فارم، رکنیت فارم بھر دیں۔ تو حضرت شیخ حماد اللہ حالجوی نے فرمایا کہ حضرت آپ تو انڈیا کے ہیں اور یہ پاکستان کا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ انڈیا یا پاکستان کے ساتھ میرا لینا دینا کیا، صرف مجھے یہ چاہیے کہ یہ علماء کی جماعت ہے، علماء کی جماعت کے نسبت کی خاطر میرا نام اس میں لکھ دیں۔ یعنی اتنے بڑے اکابرین یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی اللہ کے فضل سے کتنا بڑا نام ہے بنوری ٹاؤن کا پوری دنیا کے اندر۔ اس کو بنانے والے حضرت شیخ بنوری رحمہ اللہ، وہ خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک عربی کی کتاب لکھی ہے 6 جلدوں میں غالباً، یہ ترمذی شریف کی شرح، اور اسی کے اندر مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہاں سے حالجی شریف گیا تھا حضرت حالجی والوں کی زیارت اور ملاقات کے لیے، اور فرمایا جیسے میں حضرت کے سامنے بیٹھا تو اس کا علمی کمال اور دبدبہ، روب اتنا دیکھا کہ میں پورا پسینہ پسینہ ہو گیا۔ معارف السنن ایک کتاب کا نام ہے، ترمذی کی شرح عربی میں پوری، اسی کے شروع میں حضرت نے خود لکھا ہے۔ یعنی اتنی بڑی عظیم نسبتوں والی یہ خانقاہ اور درگاہ، اسی کے سجادہ نشین تھے حضرت شیخ عبدالصمد حالجوی، بالکل فقیرانہ انداز۔ ان کے بڑے بیٹے ایک مرتبہ یہاں بھی تشریف لائے تھے، مغرب کے بعد ذکر بھی کروایا تھا، حضرت سائیں عبید اللہ حالجوی۔ اور زندگی میں بیماریاں تو آتی رہتی ہیں، جب بھی کوئی بیماری ہو، کوئی درد ہو نا، تو شدید درد ہو گیا، تھوڑی سی آنکھیں بند کرتے، پھر لازماً مسکرا کر اللہ کو یاد کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب بھی درد ہوتا تو مسکراتے لازمی، اور کہتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ تو پھر کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی، یعنی اللہ نے مجھے یاد کیا نا، جب اللہ نے مجھے یاد کیا تو مجھے بھی تو چاہیے کہ اللہ کو یاد کروں۔
اور اللہ کے یاد کرنے پر شکر کرنا چاہیے، مسکرانا چاہیے، ناراض نہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں کسی سیاسی کو، کسی ایم این اے کو، کسی وفاقی لیڈر نے، نام نہیں لے رہا، اسی نے اس کو دھکا دے کر کے پیچھے کر دیا۔ یہ اس کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ اسی کو بولتا پیچھے جا پیچھے جا، ہٹا دیا۔ تو پھر جب اسی ایم این اے سے پوچھا کہ یار تیری بڑی بے عزتی ہو گئی، تجھے دھکیل دیا، ہاتھ بھی نہیں ملایا، بولا نہیں وہ تو مجھے شاباش دے رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا۔ تو دنیا کے لوگوں کی چاپلوسی کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اگر تھوڑی سی تکلیف دے دی تو اس پر اگر ہم شکر کریں، خوشی منائیں، تو یہ تو عظیم اللہ کے ساتھ محبت کی نشانی ہوگی نا۔ اور جب کبھی بھی کسی بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں لے گئے، تو جیسے ہی اسپتال میں تھوڑا سا طبیعت ٹھیک ہوتی یا کچھ ہوش میں آتے تو فوری طور پر بولتے، بولا بیٹا میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کیوں اسپتال میں رکھا ہے، چھوڑو ان کو، یہ پیسے لوٹیں گے تم سے، تمہیں تنگ کریں گے، مجھے لے جاؤ، گھر لے جاؤ، میں الحمدللہ سکون میں ہوں۔ ابھی جو وفات ہوئی جس دن صبح کے ٹائم پر تقریباً 9:30 10 بجے وفات ہوئی، تو جو خاص ان کی خدمت والے تھے تو ان کے ساتھ میں نے خصوصاً خاص طور پر ساتھیوں کو بولا یار اس کے ساتھ میری ملاقات کراؤ۔ تو بیچارہ آیا، بالکل سیدھا سادہ، ایسے امامہ بندھا ہوا ہے اور ازار یہ دھوتی بندھی ہوئی ہے، ویسے پرانے پھٹے کپڑے، حضرت کا خاص جو خادم تھا۔ تو وہ جیسے آیا، میں نے بولا یار بتاؤ تو صحیح، بولا کہ وہ بیچارہ رو پڑا۔ آخر میں نے بولا کچھ باتیں کچھ بتاؤ۔ آخر اس نے یہ بولا کہ حضرت نے ابھی صبح کو ڈاکٹر اسی کو جو دوائیاں وغیرہ کر رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ بھائی میرا آرام کا ٹائم ہے اور مجھے جانے کا ٹائم ہے، میرا جانے کا ٹائم، آپ چلے جاؤ، میں ابھی جاؤں گا، آپ جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے اور پھر جانا ہے۔ تو جیسے ہی وہ چلے گئے ڈاکٹر، تو پھر حضرت سو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی بولا کہ آپ بھی جاؤ۔ میں نیچے بیٹھ گیا اسی بستر کے نیچے، سکھر کے SIUT اسپتال میں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا، میں نے بولا دیکھوں تو صحیح استاد کو تکلیف تو نہیں ہے، حضرت کو اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی پانی کی، کسی اور چیز کی۔ تو میں جیسے دیکھا تو حضرت بڑے اطمینان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا یار ابھی تک استاد جی نہ ہاتھ ہلا رہے ہیں نہ آواز دے رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ پھر میں نے اٹھ کر کے جیسے ہاتھ کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت اللہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے ڈاکٹروں کو بلایا، ڈاکٹروں نے آ کر کے دیکھا، بولا نہیں اتنا جلدی میں کوئی تھوڑی ہوتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اتنی جلدی سے تھوڑی سانس نکلتا ہے۔ میں نے بولا بھائی یہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف چلا گیا۔ آخر وہ نہیں مان رہے تھے، پھر بڑے ڈاکٹر کو بلایا، پھر انہوں نے چیک اپ کیا، انہوں نے پھر بولا کہ ہاں تصدیق کی کہ واقعی حضرت فوت ہو چکے ہیں۔ یہی نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے، سکون والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ آپ سے راضی ہیں اور آپ بھی اللہ سے راضی ہو کر کے آگے تشریف لے آئیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ موت کے ٹائم پر فرشتے آ جاتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے آپ خوش رہیں، نہ اپنے لیے کوئی خوف کریں نہ اوروں کے لیے کوئی پریشانی کریں، ابھی آ جائیں، آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے باغ بنایا ہے جنت، جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ تھا، وہ یہ سامنے آ گیا، چلیں۔ ایسے سکون کے کوئی تکلیف نہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے پاس حضرت کو بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی مساعی جمیلہ کو، خوبیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی آپ سارے ساتھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، حضرت کے لیے ایصال ثواب کریں، پھر آگے اور کام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان. یا الہ العالمین حضرت کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ بشری حیثیت سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا الہ العالمین ہماری حضرت کے ساتھ نسبت اور بیعت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اسی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین خانقاہوں کو درگاہوں کو جو اہل حق دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو تکلیفیں دنیا کے اندر ہوئیں حضرت کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے صدقے حضرت کے کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.